بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 21 اپریل 2021 جو کہ حضرت علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی حیات اور تعلیمات پر مبنی جو پیغام آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ان کے فلسفہ خودی سے ہے، اور میں شروع کرتا ہوں ان کے معروف شعر سے کہ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، جس کے حوالے سے میرے والد محترم جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی اپنی تحریروں میں، اور خاص کر اپنی زندگی کے آخری 4-5 برس جو تھے اس میں جس بات کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہ یہی ہے کہ خودی کا جو تصور ہے، خودی کو جو ہے مضبوط کرنا، خودی کو جو ہے اس کا ابھرنا جو ہے وہ کس طرح سے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، یعنی کہ لوگوں میں اور ایک فرد واحد میں بھی اور ایک قوم میں بھی کس طرح سے اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میرے والد محترم نے تو خاص طور پہ کچھ اخلاقی اقدار کا بھی ذکر کیا جو مختلف مقامات پہ علامہ اقبال کے کلام میں پائی جاتی ہیں، ان کی منظوم کلام میں بھی، ان کے مقالوں میں، ان کے جو خطوط ہیں، اور دیگر جو ان کی جو بھی کچھ تحریری طور پر نثر اور نظم دونوں میں سامنے آئی ہوئی باتیں ہیں، ان میں خاص طور پہ ذکر ہے کہ زندگی کو جو ہے وہ عشق یا پیشن کے ساتھ گزارنا، اور اس میں ایک ایسا عشق جس کو علامہ اقبال جو تصور عشق جس طرح سے مختلف ہے دیگر شعراء سے، دیگر شعراء کا تصور عشق جو ہے وہ ایسا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنا جستجو کرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے اور اپنے معشوق کو پا لیتا ہے اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، سکون پا لیتا ہے۔ اس کو اردو شاعری میں وصال کا عشق کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ سکون موت ہے، اور ان کا جو تصور عشق ہے وہ فراق کا عشق ہے، اور فراق کا عشق اس لیے کیونکہ اس میں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے۔ جس طرح علامہ نے کہا کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر، یہ سب سے پہلے عشق یا پیشن اور اس کے بنیاد پر زندگی گزارنا، اور دوسرا جو ہے جو تصور ہے وہ جرت کا ہے، وہ جو اخلاقی قدر ہے جس کا انسان کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کا پیکر ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے یا جنگ لڑنے والی جرت نہیں، یہ جرت ہے سچ بولنے والی جرت، یہ جرت ہے کہ تخلیق کرنے والی جرت، کوئی نئی بات، کوئی انوویشن، کوئی جدت جو ہے، کریٹیوٹی، اس طرح کی جو ہے۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمکار بن سکتا ہے، کو ورکر یا کو پارٹنرشپ بٹوین جو ہے مین اینڈ گاڈ، وہ اس کا تصور دیتے ہیں۔ تیسری جو اخلاقی قدر ہے وہ آزادی ہے، اور وہ آزادی جو ہے وہ صرف سیاسی یا معاشی آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ تقلید کی زنجیر سے آزادی بھی ہے۔ اور چوتھی، یہ 4 اخلاقی اقدار ہیں جس کا خاص طور پہ میرے والد محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جو ہے ان پہ بہت زیادہ تحقیق و تحریر بھی کی، اور اس کا ذکر اپنی گفتگو میں بھی کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے، جس طرح میں نے عرض کیا آخری چند برس جو تھے ان میں۔ تو جو چوتھی اس میں اخلاقی قدر ہے وہ ہے فقر و استغنا۔ فقر و استغنا اس طرح جیسے کہ یہ دنیا کی جو مادی یا جو جسے کہتے ہیں مٹیریل اٹریکشنز ہیں، یا جو اہمیت والی چیزیں جن کو لوگ دیتے ہیں، ان سے ایک طرح کی لا تعلقی، وہ بے نیاز ہونا، اسی کے حوالے سے
علامہ اقبال نے شاہین کو بھی جو ہے وہ ایک علامت کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کوالٹیز میں بھی یہ بے نیازی جو ہے وہ آتی ہے، کہ جس کا ذکر ایک شعر میں بھی آتا ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ فقر و استغنا کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات ایک 3-4 اشعار کی ایک چھوٹی سی نظم میں پیام مشرق میں کی ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی حضرت فیض احمد فیض نے علامہ کی جو 100 سالہ جشن ولادت کا موقع تھا 1977 میں، اس میں اس کا جو اردو ترجمہ تھا وہ کیا پیام مشرق کا، اور اس مخصوص نظم کا بھی جتنے اشعار میں فارسی میں علامہ نے وہ بات کی ہے، اتنے ہی اشعار میں بالکل اسی طرح کے اشعار میں اردو میں حضرت فیض احمد فیض نے اس کا کیا جو ہے منظوم ترجمہ۔ تو یہ کتاب 1977 میں جو ہے شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد کئی برس وہ موجود رہی، اور پھر وہ اشاعت میں زیر اشاعت نہیں تھی تو حاصل نہیں ہوتی تھی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد محترم کی وفات سے 2-3 سال قبل اس کی دوبارہ سے رونمائی ہوئی، ری لانچ وہ کی گئی، اور فیض احمد فیض صاحب کی فیملی کے ان کے فاؤنڈیشن نے اس کو ری لانچ کیا۔ تو اس موقع پہ میرے والد محترم بھی اس پہ موجود تھے اس تقریب میں، اور انہوں نے بھی وہاں گفتگو کی، تقریر کی، اور ایک پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس کتاب پہ خاصا جو ہے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، جو ترجمہ تھا اس پہ۔ تو جو انہوں نے نظم چنی ان 3-4 اشعار پہ مبنی، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کو فارسی میں پہلے بتا کے پھر اس کا ترجمہ فیض احمد فیض والا اردو میں بتایا، تو وہ وہی نظم تھی جس کی مثال دی جاتی ہے فقر و استغنا کی جو ہے ایک حوالے سے فلسفہ اقبال میں۔ اور وہ نظم جو ہے مختصر نظم، وہ ایک کشمیری شاعر تھے جن کا نام غنی کشمیری تھا، وہ ان کے بارے میں تھی، اور اس سے وہ میرے والد نے بھی اس کی نشاندہی اپنی اس تحریر میں کی ہوئی ہے، جس میں وہ بات کرتے ہیں فقر و استغنا کی اخلاقی قدر، جو دیگر 3 کے بعد علاوہ جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ تو غنی کشمیری جو شاعر تھے ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ جب اپنے گھر میں موجود ہوتے تھے تو گھر کو مقفل رکھتے تھے، لاکڈ اپ، وہ اندر اس کے رہتے تھے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو وہ سب کچھ کھلا چھوڑ جاتے تھے۔ تو یہ نظم میں بھی یہی بات آ رہی ہے 3-4 اشعار میں، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا انہوں نے جواب یہی دیا کہ جی میں اپنے گھر کے اندر سب سے قیمتی چیز میں خود ہوں، اور جب میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تو مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، اس لیے میں سب کچھ جو ہے وہ کھلا چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ میرے والد بھی اکثر پوچھا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ علامہ اقبال کے فکر کے حوالے سے کیا ہم اس کے نزدیک ہیں یا ہم اس سے دور ہیں، یا ہم نے پاکستان جو بنایا اور پاکستان میں جو آج کل کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ انہی 4 اخلاقی اقدار کی بات کرتے تھے کہ عشق، جس طرح میں نے عرض کیا، تو وہ پوچھتے تھے، اور میں بھی پوچھتا ہوں کہ کیا ہم عشق کے دور سے گزر رہے ہیں یا نفرت کے دور سے گزر رہے ہیں، اس میں جواب مل جائے گا۔ کیا ہم جرت کے دور میں سے گزر رہے ہیں یا ہم خوف کے دور سے گزر رہے ہیں، اس سے ہی آپ کو جواب مل جائے گا۔ تیسرا، کیا ہم آزادی کے دور سے گزر رہے ہیں یا ابھی بھی ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور چوتھا کہ کیا ہم فقر و استغنا، درویشی کے دور سے گزر رہے ہیں یا مادہ پرستی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ انہی میں جواب پایا جاتا ہے کہ کیا ہم نے اس قسم کی زندگیاں گزاری ہیں، اس قسم کا پاکستان بنایا ہے کہ جس کا سبق اور جس کا تصور اور جس کی تعلیمات جو ہیں علامہ اقبال ہم کو دے کر گئے تھے۔ اس گفتگو کے آخر میں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پچھلے جو 21 اپریل 2020 میں میرا پیغام تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک مجھے جو موقع ملا، وہ میں آج کا بنیادی موضوع جو گفتگو کا ہے وہ تو علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس 1 سال کے عرصے میں جو مجھے چند مہینے پہلے موقع ملا صحیح انداز سے، کہ علامہ کی جو پہلا منظوم کلام شائع ہوا تھا 1915 میں، اس کی جو ہے سبق سے اپنے آپ کو روشناس کر سکوں اور اسے آپ کے سامنے جو ہے وہ دہرا سکوں۔ اور وہ علامہ اقبال کی پہلی اشاعت جو تھی وہ اسرار خودی کہلاتی تھی، اور اسرار خودی کا مطلب ہی یہی ہے، سیکرٹس آف دا سیلف، کہ خودی کے راز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اور چونکہ وہ فارسی میں ہے
اور میں فارسی سے ایسے شناسا نہیں ہوں، میں اس کا ترجمہ یا اس کا کوئی کسی قسم کا انگریزی یا اردو کا جو اس کا سارا جو اس کا موضوع ہے، اس کے اوپر جو ساری علامہ نے اپنے منظوم کلام میں گفتگو کی ہوئی ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈال سکوں. سو وہ میں نے جب وہ سمجھا اس کلام کو اس مکمل، اس میں بھی مجھے دو چار جو بڑی اہم باتیں سامنے آئیں مجھے، وہ میں چاہتا تھا کہ کیونکہ ایک سال میں مجھے اس سے شناسائی ہوئی ہے، میں ضرور آپ کو وہ پیش کروں. اور وہ جو علامہ خاص طور پہ 3 جو اس کے ستون ہیں اسرار خودی کے، اس میں سے پہلی بات تو علامہ اقبال نے جو پہلا سبق دیا کہ انسان، اس میں ساری بات ہی ہے کہ انسان کی زندگی کے کیا انسان اس دنیا میں کیوں آتا ہے اور انسان کی زندگی کا کیا محور ہونا چاہیے، کیا اس کو کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلا جو سبق علامہ اقبال جو ستون اس کلام کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک بامقصد زندگی گزارنی چاہیے، کہ ایک زندگی ایسی جس کے اندر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوں، کہ خودی کی زندگی جو ہے وہ تخلیق و تولید مقاصد کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. زندگی میں کوئی مقصد ہو، زندگی میں کوئی ایم ہو، کوئی آبجیکٹیو ہو، کوئی لرننگ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو. اور دوسری بات جو کہتے ہیں وہ اسی جو دوسرا ستون اس کلام کا جو اسرار خودی کا ہے وہ یہ ہے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو ڈرائیو جو اس کے پیچھے ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی ڈریون بائی لو اینڈ فرور، کہ وہ عشق و محبت سے جو ہے وہ سرشار ہو، اور وہ اس کا جو ہے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ جو اس کو جو قوت ہے اس کے پیچھے وہ قوت عشق جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اپنی مشہور نظم مسجد کرتبہ کے اندر علامہ اقبال جس طریقے سے اس عشق کی بات کرتے ہیں، یہ میں پہلے بھی آپ کو 1-2 اور اشعار بیان کر چکا ہوں جو میں اپنے والد محترم کے جو اب طریقہ تھا وہ بیان کرنے کا اور اخلاقی اقدار کے حوالے سے. اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں جس طرح سے یہ جو تصور عشق ہے وہ انہوں نے اپنی مشہور نظم مسجد کرتبہ کے اندر جن اشعار میں پیش کیا، وہ بتاتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق فقیر حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. معزز خواتین و حضرات، تیسرا ستون جو پہلے 2 ستونوں کے بعد کہ جی ایک بامقصد زندگی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز والی، دوسری کہ اس کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ لو اینڈ فرور، یہ عشق و محبت سے وہ ڈرائیو ہوئی ہو، اور تیسرا علامہ جو ہے اسرار خودی میں جو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے معاملات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے جو ہے خودی جو ہے وہ کمزور یا ضعیف ہو جاتی ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کے آگے گداگری کرنا، دوسروں کے آگے گداگری کرنا جو ہے اس سے جو ہے آپ کی خودی جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، خودی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہ کرنا، اس سے جو ہے آپ کی خودی جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اور اسی لیے خودی کا جو ایک پہلو ہے، اور بھی بہت سے پہلو ہیں، وہ ہے خود کفالت، خود اعتمادی، یا جس کو آپ سیلف ریلائنس بھی کہتے ہیں. اور اس میں جو ایک تشبیہ اہم جو ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک سفر ہوتا ہے ایک بیج کا، ایک سیڈ کا، ایک جرنی جو ہے آف ٹرانسفارمیشن، اور جس میں جو مراحل آتے ہیں کہ ایک سیڈ جو ہے، کہتے ہیں نا ایک سیڈ، ایک بیج جو ہوتا ہے اسی میں ایک مہک، ایک فریگرنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر وہ وہاں ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ بس وہ بیج ہے اس کو پکڑ لو تو اس کی فریگرنس مل گئی. شاید کچھ ایسے بیج ہوتے ہوں، لیکن جس بیج کا سفر اسرار خودی سے ہم کو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو زمین کے اندر بو دی جاتی ہے، تو اس کے بعد سب سے پہلے تو وہ اپنے خول سے باہر نکلتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے، اپنے شل سے باہر نکلنا. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ زمین کو بریک کر کے، گراؤنڈ کو بریک کر کے کومپل کی صورت میں جو ہے نمایاں ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو
لائٹ کے اندر لے کے آتی ہے، روشنی کے اندر، سورج کی روشنی میں پہلی دفعہ وہ کومپل کے صورت میں جو ہے وہ آتی ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے مرحلہ، وہ اس کے ایلیمنٹس کو، تمام ایلیمنٹس جو ہیں، آب و ہوا، ہر طوفان، دھوپ، بادل، گرمی، سردی، اس کو فائٹ کر کے جو ہے وہ اپنے لیوز اور اپنے فلاورز جو ہیں، جو اس پہ پتے اور پھول جو ہیں، وہ پھول پتے پیدا کرتی ہے۔ وہی بیج جو ہے، یہ اس کا سفر ہے، یہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور پھر وہ عروج پر جو پہنچتا ہے تو وہ جو اس کے اندر مہک یا فریگرنس جو ہے جو چھپی ہوتی ہے وہ اس کو سامنے آتی ہے اور وہ اس کو جو ریلیز کرتا ہے۔ یہ ایک بیج کا سفر ہے۔ تو یہی جو علامہ اقبال کا اسرار خودی کا سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی آپ نے زندگی کے ان مراحل سے گزر کے عروج پر پہنچنا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ 4 مراحل سمجھ لیں، وہ 1-2 مراحل سے ہی گزرنے کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پورے پوٹینشیل کو جو نہیں پہنچ سکتے۔ تو سبق یہی ہے کہ انسان کو بحیثیت ایک انفراد فرد واحد کے انفرادی حیثیت میں بھی، اور اجتماعی یا بحیثیت ایک قوم کے بھی اپنے عروج پر پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں اختتامی طور پہ آپ کو جو ایک اور معروف نظم ہے حضرت علامہ اقبال کی، جس کا نام ساقی نامہ ہے، اس کے اشعار سے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور وہ بھی اسی موضوع پر ہیں، خودی کے، اور علامہ اقبال کے خودی کے فلسفے کے جو سینکڑوں ہزاروں مثالیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک زبردست جو ہے، ان مثالوں کا ایک مظہر جو ہے وہ ہے۔ کہتے ہیں، اور ملاحظہ کیجئے کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا، منو تو سے پاک۔ ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے، نہ حد سامنے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔